وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي من قرية اور کتنی ہی بستیاں ہی اشد قوتاً وہ زیادہ سخت تھیں قوت میں من قریتی کا آپ کی بستی سے التی وہ بستی اخرجت کا جس نے آپ کو نکال دیا اور کتنی ہی بستیاں یعنی بستیوں سے مراد بستیوں میں رہنے والی قومیں اور کتنی ہی قومیں جو بستیوں میں رہنے والی تھیں ہی اشد قوت من قریتک التی اخرجتک وہ زیادہ سخت تھیں قوت کے اعتبار سے آپ کی قوم سے آپ کی وہ قوم جنہوں نے آپ کو نکال دیا یعنی قریش مکہ جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یعنی جس قوم نے آپ کو آپ کے شہر سے جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں آپ پلے بڑھے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اس بستی سے زیادہ طاقتور کتنی ہی بستیاں تھیں کتنی ہی قومیں تھیں ان قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اہلکناہم سے مراد کہ وہ قومیں جو آپ کی قوم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں آپ کی قوم جس نے آپ کو نکال دیا مکہ مکرمہ سے تو آپ کی اس قوم یعنی قریش مکہ سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں ہم نے ان زیادہ طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا فلا ناصر لہم پس نہیں ہے کوئی مددگار ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے یعنی پرانی قوموں کے لیے پرانی قوموں کو جب اللہ نے ہلاک کیا جو قریش سے بھی زیادہ طاقتور تھیں تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی مدد کسی نے نہیں کی کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہوا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوا نہ ان کے اعوان و انصار نہ ان کے جھوٹے معبود جو انہوں نے اللہ کے علاوہ بنا رکھے تھے نہ شیطان اور نہ کوئی اور مطلب کیا ہے آپ کی قوم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس اقتدار بھی ہے مال و دولت بھی ہے تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا
اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں، وہ جنہوں نے جب آپ کی قوم والا رویہ اختیار کیا، انہوں نے جب اپنے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، تو اللہ نے قریش مکہ سے زیادہ طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا، اور جب اللہ نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا مددگار کوئی نہ ہوا۔ تو پھر قریش مکہ جب وہ یہ کام کر رہے ہیں جو پرانی قوموں نے کیا، تو پھر اللہ اس قریش مکہ کو ہلاک کیوں نہ کریں گے، اللہ انہیں تباہ و برباد کیوں نہ کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس جیسی جو دیگر آیات کریمہ ہیں، ان میں قریش مکہ کے لیے بہت سخت قسم کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قریش مکہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت طاقتور ہیں، بہت مال و دولت ہے ان کے پاس، بہت اقتدار ہے اور ان کے بہت مددگار ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم تو اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ہمیں شکست کون دے سکتا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ مسلمان تو اتنے تھوڑے ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ ہمیں کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا قرآن کریم میں، سورہ قمر آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں یعنی قریش مکہ کہ نحن جمیع، ہم ایسا جتھا ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہیں، جمیع زیادہ لوگ، ہم ایسا جتھا ہیں، منتصر ہم تو غالب ہونے والے لوگ ہیں، ہم تو اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان مسلمانوں کے پیچھے کون ہے، ان مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اور مولا اور نصیر کون ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم تو ایسا جتھا ہیں، ہم تو غالب آ جائیں گے۔ اللہ جواب دیتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جو جتھا ہے یہ شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے لیے وعدہ مقررہ ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت تو زیادہ سخت اور زیادہ کڑوی ہے۔ یہ دنیا کے اندر تو انہیں عنقریب شکست ہوگی، جتنے بھی زیادہ تعداد میں یہ کیوں نہ ہو جائیں، انہیں شکست ہوگی، پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور ان کا اصل وعدہ تو، اصل سزا تو ان کو قیامت کے دن ملنی ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے لیے وعدہ مقررہ ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت تو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی کڑوی ہے، وہ تو حلق سے گزرنے والی نہیں ہے، قیامت کو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت سخت وعید ہے اس آیت کریمہ میں قریش مکہ کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پرانی قوموں کو جو ان سے زیادہ طاقتور تھی اللہ نے ہلاک کر دیا، حالانکہ پرانی قوموں کا جرم ان کے جرم سے کم تھا ایک اعتبار سے۔ یہ بھی پرانی قوموں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پرانی قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسولوں کا انکار کیا، اللہ کا اور اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار کیا۔ پرانے قوموں کے پاس دیگر رسول آئے تھے، ان کے پاس تو تمام نبیوں کے سردار آئے ہیں، ان کے پاس تو خاتم الانبیاء آئے ہیں، خاتم الرسل آئے ہیں، ان کے پاس تو سید ولد آدم ہیں، اور ان کے پاس تو سید الانبیاء والمرسلین آئے ہیں، اور جن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ کسی نبی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ نبی اپنی نبوت اور اپنا کام چھوڑ کر وہ ان پر ایمان لائے گا اور وہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، تمام نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ اگر میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، نبوت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے مصدق لما معکم، جو تمہاری چیزوں کی تصدیق ہی کرے گا، تکذیب نہیں کرے گا تمہاری باتوں کی، وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ رسول۔ جب وہ رسول آ گیا تمہاری زندگی میں، سب رسولوں سے اللہ نے وعدہ لیا الگ،
ایک ہے وعدہ الست جو ہر انسان سے ہوا ہے، ان نبیوں سے الگ وعدہ لیا ہے اللہ نے کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، نبی بناؤں، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ گیا وہ تمہاری باتوں کی ہی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، البتہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے یہ وعدہ لیا، اور وعدہ لے کر اللہ نے بات پکی کرنے کے لیے پھر پوچھا نبیوں سے، قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا ہے، کیا تم نے میرا پختہ وعدہ لے لیا ہے؟ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ بن جاؤ، وانا معكم من الشاہدین، میں بھی اس کے بعد گواہ۔ تو یہ نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور ان بدبختوں نے تو انہیں نکال دیا مکہ مکرمہ سے۔ جی یہ کس جگہ پہ لکھا ہے؟ قرآن ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے لیا ہے، جس کو وعدہ الست کہتے ہیں، اور ایک وعدہ ہے جو اللہ نے نبیوں سے لیا ہے، صرف نبیوں سے۔ یہ خاص وعدہ ہے جو اللہ نے نبیوں سے لیا تھا۔ تو یہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، یہ نبیوں کا خاص وعدہ ہے، صرف نبیوں کی جماعت تھی۔ تو اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، یعنی جب میں تمہیں نبی بنا دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے، آخری رسول، وہ رسول تمہاری مخالفت میں نہیں آئے گا، وہ تمہاری ہی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ جب وہ رسول آئے گا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اپنا کام چھوڑ دینا ہے، تم نے اب اس کے ساتھ دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، ان کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال یہی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، اور عرب لوگ تورات کو، انجیل کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور وہ یہود و نصارہ کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ یہود و نصارہ عالم ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو ہے وہ تورات پڑھتے دیکھا، تو حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ متغیر ہو رہا تھا، آپ کو غصہ آ رہا تھا کہ میں موجود ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے وہ حق ہوتا تھا، تو آپ موجود تھے، اور آپ جو ہیں آپ کی موجودگی میں حضرت عمر تورات لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو یہ تو تورات ہے، میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سے کہا کہ انا نسمع احادیث من الیہود، کبھی کبھی ہم یہودیوں سے ایسی باتیں سنتے ہیں تو عجیبنا ہمیں اچھی لگتی ہیں، افترا ان نکتب بعضها، آپ کا کیا خیال ہے ہم وہ بعض باتیں لکھ لیا کریں جو ہم یہودیوں سے سنتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افمتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى، کیا تم، متہوکون کا مطلب حیرت زدہ ہونا، پریشان ہونا، کیا تم اس طرح پریشان اور حیرت زدہ ہونا چاہتے ہو جس طرح یہود و نصارہ پریشان اور حیرت زدہ ہو گئے؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں جو بالکل پاک صاف ہے، سفید ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ خود آ جائیں، یہ تو تورات انجیل کی بات ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو میری پیروی کیے بغیر ان کی وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، وہ بھی تب ہی کامیاب ہوں گے اگر وہ میری زندگی میں آ جائیں، تو ان کی کامیابی بھی میری پیروی میں ہے، حضرت موسیٰ بھی میری مخالفت نہیں کر سکتے، یہ تو تورات انجیل کی بات ہے۔ تو بہرحال پچھلی قومیں جو ہیں ان کے پاس اور نبی آئے تھے، ان کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم نے آپ کو
مکہ مکرمہ سے نکال دیا تو یہ کوئی بہت زیادہ طاقتور قوم نہیں ہے، ان سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں، اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، تو اللہ قریش مکہ کو نہیں تباہ کر سکتے جنہوں نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ جب اللہ نے پرانی قوموں کو ہلاک کیا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی مدد کون کرے گا؟ ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا، اور یہ تو آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہیں، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو جگہ پسند تھی وہ مکہ مکرمہ۔ جب آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو آپ نے فرمایا باقاعدہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے، مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو بہرحال حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کو مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو غار ثور میں آپ موجود تھے، تو آپ نے مکہ کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے کبھی بھی نہیں نکلتا، میں تو یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں، تو مجھے تو مجبور کر دیا ہے میرے دشمنوں نے، کافروں نے، میں یہاں سے نکل گیا ہوں، ورنہ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا، میں ہمیشہ یہیں رہتا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور جب آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو دیکھا جائے تو کافروں نے گویا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ کس طرح؟ تو اس طرح کہ جب نبی موجود ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور جب نبی نکل جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ان بدبختوں نے تو یہ نہیں کہ نبی خود نکل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ تو نکلنا نہیں چاہتے تھے، اتنا آپ کو جو ہے وہ انہوں نے تنگ کیا اور آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کفار کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اتنی باعث برکت اور باعث رحمت تھی کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے کفار پر عذاب نہیں آتا تھا، اور اسی طرح جو اللہ کے دیگر انبیاء ہیں ان کی موجودگی میں بھی کفار پر عذاب نہیں آتا۔ جب اللہ نے کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے، اللہ نبی اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو پہلے نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم نے حضرت لوط وغیرہ کا اور دیگر قوموں کا قصہ پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جب وہاں اس قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ جب فرعون پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، پیچھے فرعون نکلا ان کے پیچھے پیچھے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے پہلے نکلنے کا حکم دیا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اللہ نے حضرت لوط کو فرمایا کہ اے لوط راتوں رات نکل جاؤ۔ تو جب اللہ نے کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے نبی کو اللہ تعالیٰ پہلے نکال دیتے ہیں، ان بدبختوں نے نبی کو خود نکلنے پر مجبور کر دیا۔ مکہ میں جو کہاں آیا تھا اس کے بعد آیا تھا نا جس میں وہ سب نے اندر گیا تھا مدینہ دعا کریں ہڈیاں کھانی پڑتی، اللہ عالم۔ وہ جو مکہ مکرمہ کے قحط کا معاملہ ہے، ایک تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تھا اور کفار مکہ جب اوپر جو ہے وہ دیکھتے تھے تو انہیں دھواں سا نظر آتا تھا، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بات ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا قحط بھیج جس طرح قوم یوسف پر 7 سال قحط بھیجا تھا، تو ان پر ایسا قحط بھیج۔ تو ایک تو وہ قحط تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آیا تھا، وہ تو آپ نے بدعا کی تھی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کا طاقتور ہونا، مالدار ہونا، جتھے کا زیادہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے پہلے قومیں بھی بڑی طاقتور تھیں تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، ان کی مدد کسی نے نہیں کی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس جو شخص ہے علی بینۃ من ربہ، اوپر واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، کمن زین لہ سوء عملہ، مانند اس کے ہو سکتا ہے کہ مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، واتبعوا اہواءہم، اور جنہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں 2 قسم کے لوگوں کا تقابل کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے۔ پہلا شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پس وہ شخص جو ہے واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے،
ایک شخص ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر رہا ہے. واضح دلیل کیا ہے؟ ہدایت. اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے اور وہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہے، وہ صحیح فطرت پر ہے، اور وہ صحیح فطرت پر بھی ہے جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اس وحی پر عمل پیرا بھی ہے. تو واضح دلیل سے مراد جو اللہ کی وحی ہے اس وحی کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، اور اس بینہ سے مراد فطرت سلیمہ بھی ہو سکتی ہے. جو بندہ فطرت سلیمہ پر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ مسلمان جو فطرت سلیمہ پر تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دوبارہ فطرت کے قریب آ گئے تھے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اسے یہودی، عیسائی اور اسلام سے دور لے جاتا ہے. تو ایک وہ شخص ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے. واضح دلیل سے مراد فطرت سلیمہ، اور جو اللہ کی طرف سے وحی ہے اور ہدایت ہے اس کی پیروی کرنے والا. ایک یہ شخص ہے. کیا یہ شخص مانند ہو سکتا ہے اس شخص کے، کمن مانند ہو سکتا ہے اس کے، کس کے؟ کمن زین لہ سوء عملہ، مانند اس شخص کے کہ مزین کر دیا گیا ہو اس کے لیے اس کا برا عمل. دوسرا شخص کون ہے؟ کہ جس کا برا عمل اس کی نظروں میں مزین کر دیا گیا. وہ دنیا کا بد سے بدتر کام کرتا ہے اور اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اسے کوئی اللہ کا ڈر ہی نہیں آتا. وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے ہر طریقے سے، کفر و شرک کر کے، بدعات کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اور وہ سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ برا کام کر رہا ہے. اور برا کام کر کے بھی اس کا ضمیر اسے کچوکے نہیں لگاتا، اور وہ بڑا مطمئن ہے برا کام کر کے، اللہ کو ناراض کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں بڑے حیرت سے کہ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ رات سو رہے ہوں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ ان کو ڈر نہیں آتا. یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو ہی ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے زیادہ سے زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں. ان کو ڈر نہیں لگتا یہ رات سو رہے ہوں اللہ کا عذاب آ جائے؟ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ کھیل رہے ہوں اپنے کھیل کود میں، کاروبار میں، گپوں میں، اپنی یہ جو میٹنگز ہوتی تھی ان کی دین اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ ان اپنے کھیل کود میں مگن ہوں، اور اس صورت میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. انہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا کافر کو. اصل میں اس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، فطرت سلیمہ پر ہے، وہ ہدایت پر ہے اللہ کی طرف سے. کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا؟ واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے. برا عمل کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ تو اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب موجود نہیں ہے، وہ جواب اتنا واضح ہے کہ اللہ نے جواب دیا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، کیا یہ مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا جائے اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے؟ کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو ایک مومن اور کافر کی بات ہو رہی ہے. ایک مومن ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، اور ایک کافر ہے جس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مجرم اور مسلم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سر مسلمان بھی تو اپنی خواہشات کی پیروی تو کرتے ہیں. جو مسلمان خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے وہ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کافروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں. ڈرنا چاہیے جو مسلمان اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے
تو یہ نہیں کہ ایک مسلمان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، بعض معاملات میں خواہش کی پیروی کر لی تو وہ کافر ہو جائے، لیکن خواہشات کی پیروی یہ مسلمانوں کا کام ہے نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ خواہشات جو ہیں ان کے لیے بھی مزین کر دی گئی ہیں جی، انہیں بھی اچھی لگتی ہیں خواہشات، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جنہیں خواہشات اچھی نہ لگتی۔ نہیں، اصل میں خواہش اچھی تو لگتی ہے انسان کو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کو اللہ نے ایسی چیزوں کے ساتھ گھیرا ہے جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں مشکل لگتی ہیں، اور جہنم کو اللہ نے شہوات کے ساتھ گھیر دیا ہے۔ تو جو لوگ خواہش پر عمل کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کے لیے جہنم ہے، ایک عمومی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، اور جو اپنے خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں جو مشکل ہیں، جس کے لیے انسان کو اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے اور انسان کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، مشکل اٹھانی پڑتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر خواہش اچھی تو لگتی ہے، لیکن اپنی خواہش کو چھوڑنا ہے اللہ سے ڈر کر اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو خواہشوں کے پیچھے کافر چلتے ہیں، بعض دفعہ مسلمان بھی جو ہے وہ بعض معاملات میں اپنی خواہش کی پیروی کر لیتے ہیں، تو ان کو ان معاملات میں توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ تو ہم نے کئی قرآن کریم کی آیات پڑھی، کل بھی میرا یہی موضوع تھا۔ تو مومن جو ہے وہ خواہش کی پیروی نہیں کرتا، مومن اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ کافر جو ہے وہ خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور جب وہ خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ برا عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا برا عمل اس کے لیے یہ مزین بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اچھا عمل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ برا عمل کر رہا ہوتا ہے ایک کافر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا برا عمل اس کے لیے یہ مزین کر دیا گیا ہو اور وہ خواہش کی پیروی کرے؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انہی دونوں لوگوں کا تقابل ان الفاظ میں کیا ہے، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، سورہ رعد آیت نمبر 19۔ اللہ فرماتے ہیں دو لوگ ہیں، کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کون دو لوگ؟ أَفَمَنْ يَعْلَمُ، پہلا شخص کون ہے؟ کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک، کہ جو چیز نازل کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی بات کو حق سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آپ پر اترنے والی وحی پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا یہ حق ہے۔ ایک ہی شخص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب سے اترا وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اندھا کون شخص ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے حق سے اندھا ہو گیا ہے، اس کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا حق نظر نہیں آ رہا، وہ اس حق سے اندھا ہو گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ آنکھیں رکھتا ہے، یہ اس نے اپنی آنکھیں بھی کھلی ہیں، دل بھی کھلا ہوا ہے، کان بھی اس کے کھلے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وہی بھی حق ہے۔ کیا یہ شخص اور ایک اندھا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے کہ نہیں عقل مند لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ تو عقل مند ہے پہلا شخص، اور دوسرا پرلے درجے کا بے وقوف ہے، وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے دوسرا شخص۔ تو ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں تو جگہ جگہ اللہ نے تقابل کیا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مردہ زندہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، زندہ مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک فطرت سلیمہ پر اور دین پر عمل کرنے والا اور ایک وہ شخص جو برے اعمال کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اچھے عمل کر رہا ہوں اور وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادھر حقیقت جنتی اور جہنمی کی بات ہے، پہلا جنتی دوسرا جہنمی ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جنت کی بات کی ہے، جنتی لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ذکر کی ہیں، اور وہ جو دوسرا شخص ہے خواہش کی پیروی کرنے والا اور جس کے برے عمل اس کے لیے مزین ہے، اس کے لیے اللہ نے جہنم کی بات کی۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے جنت اور جہنم کی بات کی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقی لوگوں کو دیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں 2 لوگوں کا تقابل ہے، اگلی آیت میں انہی جو 2 قسم کے لوگ ہیں ان کا انجام اللہ کے ہاں۔ پہلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے فطرت سلیمہ پر ہے، اپنے رب کی طرف سے روشن نشانی پر ہے، ہدایت پر ہے، یہ جنتی شخص ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ وہ جنت جو اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہے، اس جنت کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مثال اس جنت کی جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی، غیر آسن جو کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ غیر آسن نہ تبدیل ہونے والا، نہ تبدیل ہونے والا سے کیا مراد ہے کہ کبھی اس کا رنگ، کبھی اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، وہ ہمیشہ وہ پانی صاف ستھرا اور پاک صاف رہے گا۔ جنت کا پانی، دنیا کا پانی جو ہے وہ باسی ہو جاتا ہے، دنیا کا پانی بڑی دیر کچھ دیر پڑا رہے اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آب زمزم کا نہیں ہوتا، وہ خاص پانی ہے، دنیا کا جو عام پانی ہے۔ تو جنت کے پانی کی یہ بات نہیں ہے۔ جنت کا پانی تو جنت میں نہریں ہیں اس پانی کی کہ جو کبھی بدلتا نہیں ہے، یا بعض مفسرین نے مانا کہ جو کبھی بدبودار نہیں ہوتا، غیر آسن، بدبودار نہ ہونے والا، آسن بدبودار، غیر آسن نہ بدبودار ہونے والا۔ وَأَنْهَارٌ اور نہریں ہیں من لبن اس دودھ کی، لم یتغیر طعم کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جنت میں نہریں ہیں دودھ کی کہ جس دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ پانی کی نہری جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، اس دودھ کی نہریں جس دودھ کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا، جو دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ اور نہریں ہیں اس شراب کی جو بڑی لذیذ ہے پینے والوں کے لیے۔ جنت میں نہریں ہیں اس شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے۔ دنیا کی شراب، جس طرح دنیا کا پانی اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، دنیا کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، دنیا کی شراب وہ کڑوی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لوگ تو چونکہ وہ شراب یوز کرتے ہیں اور وہ پھر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، لوگ اس لیے شراب پیتے ہیں، ورنہ دنیا کی شراب کا تو ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کی شراب پینے سے سر درد وغیرہ اور انسان کو جو ہے وہ ابکائی وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ وہ دنیا کی شراب جو ہے وہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ جتنی وہ پرانی ہوتی ہے، پرانی چیز آپ دیکھیے اکثر خراب ہوتی ہے، وہ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی اعلیٰ درجے کی شراب شمار ہوتی ہے۔ جتنی وہ کڑوی کسیلی ہو جائے اور جتنی پرانی ہو جائے، جتنی خراب ہو جائے، وہ اتنی قیمتی شراب شمار ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت کی شراب ایسی نہیں ہے۔ جنت کی شراب جو دنیا کی شراب سے بچتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کی شراب تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت لذیذ ہے پینے والوں کے لیے۔ نہ اس کو پی کر سر درد ہو، نہ اس کو پی کر کبھی دماغ کے اندر فتور پیدا ہو۔ شراب کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو دنیا کی شراب ہے، اس کی اور اس کا جو ہے کوئی مماثلت نظر نہیں آتی۔ دیکھیے اس کو اس کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے؟ دنیا میں لوگ شراب پیتے ہیں بڑے شوق سے، اس لیے وہ تو چیز ہی خراب ہے۔ دیکھیے دنیا میں وہاں پہ کوئی چیز خراب نہیں ہوگی، وہ خراب نہیں ہوگی، وہاں وہ شراب کی جو دنیا کی شراب کی خرابیاں ہیں وہ کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں لوگ جب شراب کے عادی ہو جاتے ہیں بڑے شوق سے شراب پیتے ہیں، حالانکہ گندی چیز ہے۔ دنیا میں جو چیز وہ جو پیتے ہیں شراب، وہ تو پیتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو ہے وہ ذہن گھوم جائے اور ہم نشے میں آ جائیں۔ جی اب دیکھیے، وہ نشہ کریں گے نہیں اب دیکھیے جو لوگ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے شراب سے بچتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں پہلے شراب پیتے ہوں، تو اب ان کے دل میں کبھی آئے کہ دیکھو ہم نے اللہ کی وجہ سے شراب چھوڑ دی۔ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو شراب بڑی مزے کی بھی لگتی ہوگی، یا وہ اس کو شراب پینے سے سکون ملتا ہوگا۔ تو شراب کا مطلب لفظی مطلب شراب کا یعنی مشروب ہوتا ہے،
تو اب وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح تو نہیں ہے. ہاں وہ یعنی دیکھیے شراب اصل میں کیا چیز ہے. شراب اصل میں جوس ہی ہے، انگور کا، کھجور کا، گندم کے بھی لوگ بنا دیتے ہیں جی، وہ گلا سڑا. لیکن اب وہ جنت کے اندر تو اس طرح کا نہیں ہوگا نا. جنت کے اندر تو بڑا لذیذ ہوگا، لیکن اس کو اللہ نے خمر کہا ہے. جس طرح دنیا میں شراب کو خمر کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو لوگ شراب کے عادی ہیں تو اگر وہ اللہ سے ڈر کے جب مسلمان ہو جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے ڈر کے شراب چھوڑ دیں، پھر ان کے دل میں کبھی آئے کہ دیکھو ہم نے اللہ کے لیے شراب چھوڑ دی، اللہ فرماتا ہے تمہیں شراب ملے گی اور اس سے بہتر شراب ملے گی. یہ اس معنی میں وہ اصل میں مشروب ہے، جوس ہے بڑا لذیذ قسم کا، اس کو اللہ نے خمر کہا ہے. دیکھیے دنیا کی ویسے آپ کو میں صحیح بتاؤں تو دنیا کی کوئی نعمت بھی دنیا کی نعمت کی طرح نہیں ہے. لیکن دیکھیے اب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جنت کی شوق دلانا چاہیں، اللہ ہمیں جنت کا شوق کیسے دلائیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں جنت میں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جو تمہیں دنیا میں کبھی بھی نہیں ملی. وہ انسان کہے گا کہ پتہ نہیں کیسی چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے بتاتے ہیں کہ جی دیکھو تمہیں دنیا میں پھل ملتے ہیں، تمہیں جنت میں بھی پھل ملیں گے، لیکن وہ دنیا کے پھل کی طرح نہیں ہوں گے، وہ دنیا کے پھل سے بہت اعلیٰ قسم کے ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا رنگ یا ان کا نام دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا، صرف ہمیں بتانے کے لیے. ہمیں آم بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر ایک بندہ ہے وہ اللہ سے ڈر کر حلال کماتا ہے، وہ حلال کمائی کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پھل نہیں کھا سکتا. کبھی اس کے دل میں آتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر کی وجہ سے حرام نہیں کھاتا، تو کیا میں جنت میں عیش کروں گا؟ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں جنت میں تو میں عیش کرو گے، تمہیں ہر قسم کا پھل ملے گا. لیکن یاد رکھیں جنت کا پھل دنیا کے پھل کی طرح نہیں ہوگا، لیکن وہ دنیا کے پھل کے مشابہ ہوگا نام میں، رنگ وغیرہ میں، لیکن وہ دنیا کے اور جنت کے پھل کے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپس میں. تو وہ صرف ہمیں دنیا کی نعمت سے صرف ایک ہمارے دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے دنیا کی نعمتیں ہی ہم نے کھائی ہیں، ہم نے تو جنت کی نعمت استعمال نہیں کی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں کا کیسے شوق پیدا کریں؟ اللہ نے دوسری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ جنت میں اللہ نے مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے. اب آنکھوں کی ٹھنڈک بڑا ایک ایسا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کوئی نفس نہیں جانتا اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے جنت کے اندر. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. جنت میں وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل میں خیال بھی نہیں آیا. اب اگر وہ جنت کی نعمتیں ہیں پھر ان کی تفصیلی بیان نہیں ہو سکتی. پھر شوق کیسے پیدا ہو؟ اللہ نے شوق پیدا کیا دنیا کی نعمتوں کا ذکر کر کے. دنیا میں انسان چاہتا ہے میرے پاس سونا چاندی ہو بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سونا چاندی کے پیچھے نہ پڑو، تمہیں جنت کے اندر ایسے مکانات ملیں گے کہ ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. تمہیں ایسے جو ہے نا برتن ملیں گے کہ سونے چاندی کے برتن، اتنا سونا چاندی ہوگا، اتنی عیش و عشرت ہوگی. تو وہ دنیا کے اندر انسان جس چیز کو ہمیں یہ دیتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں تم نے اللہ کے لیے چیزیں چھوڑ دیں، دیکھو اللہ نے تمہارے جنت میں تیار کی. اب ایک بندہ اللہ کے لیے شراب چھوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں اس سے بہتر شراب ملے گی. وہ دنیا کی شراب کی طرح ہے نہیں، دنیا کی شراب والی کوئی خراب چیز اس کے اندر نہیں ہے. لیکن جو لوگ دنیا کے اندر شراب پیتے تھے، اگر انہوں نے اللہ سے ڈر کر چھوڑ دی تو ان کو بتانے کے لیے کہ تم دنیا کے اندر پسند کرتے تھے، تمہیں اللہ اس سے بہترین شراب دیں گے. اور اللہ بلکہ قرآن میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا. اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ ان کے لیے باقاعدہ جو ہیں وہ ایسی شراب تیار کروائیں گے اور پاکیزہ شراب ان کو پلائیں گے. تو صرف دنیا کی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جنت کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ دنیا کی طرح ہے نہیں. اسی طرح پھلوں کی بات ہے، اور اسی طرح تو اللہ نے دنیا کی چیزوں کی مثال پیش کی ہے. تو فرمایا کہ جنت میں وہ نہریں ہیں کہ ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے. نہ اس کی وجہ سے سر درد ہو، نہ اس کی وجہ سے سر بہہ کے، نہ کوئی اور چیز، نہ فطور آئے دماغ میں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور نہریں ہیں شراب کی صاف شفاف. مصفہ بالکل پاک صاف. دنیا کے اندر بڑی چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، لوگ ملاوٹ کر لیتے ہیں، بعض دفعہ لوگ جانتے ملاوٹ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ملاوٹ ہو جاتی ہے، لا علمی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. جنت کے اندر جو شہد ہوگا اور باقی جو سب نعمتیں ہوں گی وہ بالکل خالص اور صاف شفاف. دیگر احادیث مبارکہ وغیرہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو جنت کے اندر یہ دودھ ہے، یہ انسان تو دنیا کے اندر
جانوروں کے تھنوں سے حاصل کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ دنیا کا جو جنت کا دودھ ہے یہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ شراب باقاعدہ نچوڑی جاتی ہے، کشید کی جاتی ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، بدبو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس طرح کر کے جنت کے اندر اس طرح کر کے شراب نہیں، نہریں ہوں گی، نہریں کیا بلکہ سمندر ہوں گے بڑے بڑے۔ دنیا کے اندر تو ہم سمندروں سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر جو شہد ہے وہ شہد کی مکھیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، جنت کے اندر شہد کی مکھیوں سے حاصل نہیں کیا جائے گا، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ نہریں ہوں گی جنت، اور نہریں کیا، باغ سمندر ہوں گے بڑے بڑے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بحر الماء، جنت میں پانی کا سمندر ہے، وہ پانی جس کا ہم نے بھی ذکر پڑھا، غیر آسن، جو خراب نہیں ہوگا، وبحر العسل، شہد کا سمندر ہے، اور یہ سمندر دنیا کے سمندر کی طرح نہیں ہے، یہ دنیا کے سمندر سے بڑے سمندر ہے، وبحر اللبن، دودھ کا سمندر ہے، وبحر الخمر، شراب کا سمندر ہے، ثم تشقق الانہار، بعد ان سمندروں سے نہریں نکلیں گی چھوٹی چھوٹی، یعنی چھوٹی نہریں ہوں گی، اصل بڑے بڑے سمندر ہوں گے ان چیزوں کے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجۃ، جنت میں 100 درجے ہیں، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، اللہ نے ان کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ سے سوال کرو جنت کا، فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اللہ سے فردوس کا سوال کرو، اللہ سے عام جنت کا نچلے درجوں کا سوال نہ کرو۔ اللہ تو دیکھیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ تو بہت رحم کرنے والا، بہت دینے والا ہے، تو اللہ سے اللہ کے مطابق سوال کرنا چاہیے۔ اللہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے سوال کہ اے اللہ تعالیٰ جنت کا کوئی درجہ دے دے، جنت کا نچلا درجہ ہی دے دے، نہیں، اللہ سے سوال کرنا چاہیے جنت الفردوس کا، فردوس۔ فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، فإنہ اوسط الجنہ، یہ جنت کا سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے بہترین حصہ ہے، وأعلی الجنہ، سب سے بلند جنت کا درجہ ہے، وفوقہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش اس کی چھت ہے، اس کے اوپر ہے، ومنہ تفجر انہار الجنہ، جنت کی نہریں اس سے پھوٹتی ہیں، یہ جنت الفردوس سے، جنت کی نہریں، یہ جو چاروں جنت کی نہریں ہیں، یہ سمندر کہہ لیجئے، اصل میں سمندر ہوتے ہیں، پھر اس سے نہریں، تو یہ یہاں سے پھوٹتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب نعمتیں اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، جو فطرت سلیمہ پر ہیں، جو وحی کو ماننے والے اور وحی پر عمل کرنے والے۔ فرمائے صرف یہی نہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے، ہر قسم کا پھل، جو وہ پھل مانگیں گے وہ ان کو پھل ملے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، صرف یہ نعمتیں نہیں ہیں کہ یہ نہریں پانی کی اور یہ نہریں دودھ کی اور یہ نہریں شراب کی اور یہ نہریں شہد کی اور ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی نعمتیں، صرف یہی نہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور اللہ کی طرف سے یہ جو رضا کا پروانہ ملے گا نا، یہ جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 72، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، کس سے بھی بڑی؟ یہ جنت اور پاکیزہ گھر اور یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک نعمت ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا دیدار، جو تمام جنتیوں کو ہوگا، لیکن جنتیوں کے اعمال کے مطابق، جو سب سے بلند جنت میں ہوں گے، سب سے بلند مقام میں ہوں گے، ان کو زیادہ ہوگا۔ بہرحال تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور اپنی رضا
اور اپنا دیدار جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے یہ سب نعمتیں بھی ہوں گی، پھل بھی ہوں گے اور اللہ کی رضا بھی ہوگی. یہ تو جنتی اور وہ لوگ ہیں. کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ برابر ہیں ان لوگوں کے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ دیکھیں وہی تقابل دوبارہ آگے جو پچھلی آیت میں فطرت سلیمہ پر جو ہے اور جو خواہشات کا پجاری ہے اس کا تقابل ہے، اور اگلی آیت میں ان کے انجام کا تقابل ہے. کیا یہ مانند اس کے ہو سکتا ہے جو آگ میں ہمیشہ رہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جسے گرم ابلتا ہوا پانی پلایا جائے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو اس کی آنتیں تک کاٹ کے رکھ دے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور یہ ہمیشہ کا عذاب ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب تو ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمیں کون سا انجام چاہیے. تو فطرت سلیمہ اور وحی کی پیروی، ہدایت کی پیروی. یاد رکھیے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کے نبی کا پیغام، وحی جو نبیوں پر اتری اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنے سے یہ نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں. اور اس کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کا انکار، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار، نبی کا انکار، نبی پر اترنے والی وحی کا انکار، نبی کی باتیں ماننے سے انکار، یہی سب سے بڑا جرم ہے. اور اسی کی وجہ سے انسان والعیاذ باللہ اللہ کی جہنم کا حقدار ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. في رحمه تحلو الحياة شوقا